الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ آج 24 جمادی الاخری بمطابق 27 دسمبر 2024 بروز جمعۃ المبارک ہے۔ آج الحمدللہ جامعۃ المدینہ فیضان سنت لطیف آباد نمبر 8 کے طلباء کرام نے ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر مسابقات کے اندر تیاری کی ہے۔ پہلا جو مقابلہ ہوگا انشاءاللہ اس کا ٹاپک ہے فیضان علم۔ اس کا سلسلہ کچھ یوں ہوگا کہ ہمارے پاس 2 درجے کے طلباء کرام ہیں، انہوں نے سوالات کی تیاری کی ہے، علم و حکمت پر مشتمل ڈفرینٹ سوالات ہیں، تو ان دونوں طلباء کرام سے تقریباً 15 سوالات کیے جائیں گے۔ اگر ان 15 سوالات کے اندر درجہ رابعہ اور خامسہ میں سے کوئی ٹیم زیادہ جوابات صحیح دینے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ اس مقابلے کو بآسانی جیتنے میں کامیاب ہو جائے گی، لیکن اگر سم ہاؤ یہ ٹائی ہو جاتا ہے، دونوں طرف سے 15 جوابات جو آتے ہیں یا پھر غلط جوابات جو آئے ہیں وہ برابر ہیں تو پھر انشاءاللہ انڈیویجول کی طرف جائیں گے۔ تو چلیے بغیر تاخیر کے اپنے مقابلے کو شروع کرتے ہیں۔ درجہ رابعہ، آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ واجب الوجود کسے کہتے ہیں اور اس سے کیا مراد ہے؟ ذات باری تعالیٰ کو واجب الوجود کہتے ہیں، اور وہ ایسی ذات ہے کہ جو موجود ہے، جس کا وجود ضروری ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس سے وہ ذات مراد ہے کہ جس کا وجود ضروری ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ درجہ خامسہ کے طلباء کرام سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، کسے نصیب ہوگا؟ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہر سنی مسلمان کو ہوگا۔ جی ہاں، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہر سنی مسلمان کو نصیب ہوگا۔ آپ کا جواب بھی درست ہے۔ درجہ رابعہ، آپ یہ بتائیے تقدیر کا مطلب کیا ہے؟ جلدی کیجئے، ٹائم وقت کم ہے۔ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے موافق اس کو لکھ کر رکھ دیا، یعنی جو بندہ کرنے والا تھا یا کرنے والا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق لکھ لیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس لکھ دینے نے انسان کو مجبور کر دیا۔ مثال کے طور پر زید کے کیا کہتے ہیں، زید برائی کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ کر رکھ لیا۔ اگر زید کے حصے میں اچھائی ہوتی تو لہٰذا وہ لکھ دیا جاتا۔ اچھا، آپ یہ بتائیے کہ جس علم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جان کر لکھا ہے اس علم کا نام کیا ہے؟ علم ازلی۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے موافق تقدیروں کو مقدر فرما دیا۔ آپ کا جواب درست ہے۔ چلیے تھوڑا سا مشکل سوال کرتے ہیں درجہ خامسہ والوں سے۔ یہ بتائیے وحی کی کتنی اقسام ہیں؟ نبی کے حق میں وہی 3 قسموں پر ہے، وحی بالواسطہ، وحی بلا واسطہ، اور بس اوقات نبی کے دل میں معنی کا القاء کیا جاتا ہے، یعنی معنی کو ڈال دیا جاتا ہے۔ سب کی تعریفات بیان کر دیں۔ بالواسطہ کسے کہتے ہیں اور بلا واسطہ، واسطے سے کیا مراد ہے؟ بالواسطہ یعنی فرشتے کے وساطت سے نبی پر کوئی پیغام بھیجا جائے، کلام ربانی پاس ہے، ٹھیک ہے۔ اور بلا واسطہ سے کیا مراد ہے؟ بلا واسطہ سے مراد ہے یعنی فرشتے کی وساطت کے بغیر کلام ربانی نبی کو عطا کیا جائے۔ جیسے کہ معراج میں حضور علیہ السلام کو اللہ نے وحی عطا اللہ کا پیغام ملا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر ماشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں درجہ رابعہ کی طرف، ان سے سوال کرتے ہیں۔ یہ بتائیے ان فرشتوں کے نام بتائیے جو تمام ملائکہ پر فضیلت رکھتے ہیں۔ ان چار فرشتے جو تمام فرشتوں پہ افضلیت رکھتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ آپ کا جواب درست ہے۔ درجہ خامسہ والوں سے اگلا سوال ہے۔ یہ بتائیں عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کسی نبی کا آنا ممکن نہیں۔ آپ کا جواب درست ہے۔ درجہ رابعہ، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ درجہ رابعہ والوں سے سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ فرشتوں کی کل تعداد کتنی ہے؟ فرشتوں کی کل تعداد وہ جانے جس نے انہوں کو پیدا فرمایا اور اس کے بتائے سے اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ جو شخص ختم نبوت کو نہ مانے اس کے متعلق کیا حکم ہے؟
جو شخص ختم نبوت کو نہ مانے یعنی وہ یہ کہے کہ حضور کے دور میں یا حضور کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا ہے یا نئے نبی کے آنے کو ممکن کہے، وہ شخص کافر ہے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ اگلا سوال، برے جنات کو کیا کہا جاتا ہے؟ نیز ان سے حفاظت کے لیے قرآن مجید کی کن صورتوں اور آیات کی تلاوت کی جاتی ہے؟ برے جنات کو شیاطین کہا جاتا ہے اور ان کے حفاظت کے لیے آیت الکرسی، سورہ یاسین، سورہ مومنین کی آخری آیت، سورہ مومن کی ابتدائی آیت، سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ آل عمران، سورہ حشر کی آخری آیت، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص پڑھنا چاہیے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ اگلا سوال، یہ بتائیے جس طرح انسان شرعی احکامات کے مکلف ہیں تو کیا یہ احکامات جنات پر بھی لاگو ہوتے ہیں؟ جی ہاں، انسانوں کی طرح تمام جنات بھی نیک کاموں پر مکلف ہیں، اور ان میں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں جو یہ نیک کام کرتے ہیں، اگرچہ ہم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ وہ نیک کام بتا دیجئے، کیا وہ نیک کام کون کون سے ہیں جو کرتے ہیں؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا وغیرہ وغیرہ۔ آپ کا جواب درست ہے۔ اگلا سوال، یہ بتائیے جنتوں کی تعداد اور ان کے نام بتائیں۔ جنتوں کی تعداد 8 ہے، دار القرار، دار السلام، دار الخلد، جنت عدن، جنت المأوا، جنت النعیم اور جنت الفردوس اور دار الجلال۔ ایک رہ گیا تھا، وہ بھی مکمل کر لیا۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ 15 سوالات کیے گئے، دونوں ٹیموں نے تمام سوالات کے جوابات بالکل صحیح دے دیے تھے، لیکن آخر کے اندر درجہ خامسہ مؤذن رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس میں گرامی بیان کرتے ہوئے کچھ ناموں کے اندر بیان کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، تو لہذا اس مقابلے کو ماشاءاللہ درجہ رابعہ والے جیت چکے ہیں۔ سبحان الحمدللہ۔ سیکنڈ ٹاپک جو ہمارے مسابقے کا ہے وہ ہے حدائق بخشش، فیضان حدائق بخشش۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت، تو انہی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمارا ٹاپک جو مسابقے دوسرے مسابقے کا ٹاپک ہے وہ ہے فیضان حدائق بخشش۔ اس کے اندر انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کے کلام کے اشعار دونوں ٹیمیں پڑھنے کا شرف حاصل کریں گی، اور جو آخر تک ان اشعار کو پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے وہی اس مقابلے کو، ان کمپٹیشن کو جیتنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو بلا تاخیر ہم دوسرے مسابقے کا آغاز کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک شعر دوں گا درجہ ثالثہ الف، آپ نے وہ شعر سننا ہے اور آخری حرف اس شعر کا جو بھی ہو وہیں سے اعلیٰ حضرت کے کلام میں سے جو بھی آپ شعر سنانا چاہیں وہ سنائیں گے۔ پھر یہ سلسلہ چلتا جائے گا، آخر تک جو ٹیم اعلیٰ حضرت کے اشعار سنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے وہی اس مقابلے کو جیتنے میں بھی کامیاب قرار پائے گی۔ جی ثالثہ الف، آپ یہ خیال رکھیے گا ایک بار آپ نے کسی پرسن کو نومینیٹ کر لیا کہ یہ جواب دیں گے تو پھر اب مشورے کی اجازت نہیں ہے، آپ پہلے مشورہ کر لیں، اور ٹائم وقت کم ہے، دامن وقت میں ویسے بھی گنجائش کم ہے، تو جلدی اپنے مشورے کو مکمل کیجئے گا، اور جس نے بھی ایک بھی غلطی کر دی وہ مقابلے سے آؤٹ ہو جائے گا، یہ ناک آؤٹ ہے، اور دوسرا جو آپ کا پارٹیسپینٹ ہے مقابلے والا ہے وہ انشاءاللہ اس مقابلے کو جیتنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ پہلا شعر جو میں آپ کو دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا مشہور و معروف کلام، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، یہ شعر ختم ہو رہا ہے یا سے۔ آپ اعلیٰ حضرت کا وہ شعر سنائیں جو یا سے شروع ہو رہا ہو۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ ساتھ ہو واو سے۔ جی درجہ ثالثہ با۔ وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مالک، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آپ کا جواب درست ہے۔ جی الف، درجہ ثالثہ الف۔ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ جی درجہ ثالثہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ الف، ماشاء اللہ۔ اللہ ہرے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانم جام جان تجلی کہوں تجھے۔ ہم خاکے اور خاکی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو عدم ید اعلیٰ ہے ہمارا۔ ہمارا یا الہی بھویا و نزا کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ جی درجہ ثالثہ الف۔
وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ اگنیا پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اسفیہ چلتے ہیں در سے وہ ہے رستہ تیرا۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ پہلے دال والے شعر کو کافی مشقت کے بعد سنانے میں کامیاب ہو گئے تھے، دیکھتے ہیں دوبارہ سے ثالثہ دال سے کوئی شعر سنانے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں۔ وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، جلدی کیجیے، دال سے کوئی شعر، نعت کا ہو، حمد کا ہو، منقبت کا ہو۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، اور یہ ڈال سے سنا رہے ہیں، دال سے درجہ ثالثہ الف، کیا آپ سنا دیں گے دال سے کوئی شعر؟ دل کو اچھا تن کو سترا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمسودی بدر العلا کے واسطے۔ بدر العلا کے واسطے، سبحان اللہ۔ درجہ ثالثہ الف نے ماشاءاللہ اس مقابلے کو بآسانی جیت لیا، ان کی تیاری زیادہ مضبوط تھی، کوئی بات نہیں، اسی طرح مقابلے زندگی میں آتے رہیں گے۔ اگلی دفعہ پھر آپ حصہ لیجئے گا انشاءاللہ، اس دفعہ نہیں اگلی دفعہ ضرور آپ کامیاب ہوں گے۔ تو اس مقابلے کو ماشاءاللہ فیضان ہدایہ بخشش والے سلسلے کے اندر، اس مسابقے کے اندر ثالثہ الف جیتنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ کا سلسلہ جاری ہے، پہلا جو ٹاپک تھا فیضان علم، ماشاءاللہ اس مقابلے کو الحمدللہ درجہ رابعہ کے طلباء کرام نے بخوبی تیاری کی تھی، آخری سوال کے اوپر درجہ رابعہ والے اس مقابلے کو جیتنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا مقابلہ تھا فیضان ہدایہ کے بخشش، ماشاءاللہ یہ مقابلہ درجہ ثالثہ الف و درجہ ثالثہ با کے درمیان ہوا، اور ثالثہ الف والے طلباء کرام نے ماشاءاللہ بآسانی اس مقابلے کو جیتا۔ اب جو سب سے اہم اور دلچسپ، آپ جتنے بھی موجودین ہیں یہاں پر ناظرین اور حاضرین، جو بھی بعد میں دیکھیں گے وہ بھی انشاءاللہ یہ جو مقابلہ عنقریب ہونے والا ہے، آپ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کم و بیش 60 احادیث مبارکہ ہیں جنہیں جامعۃ المدینہ کے ان مخصوص طلباء کرام نے ترجمہ نہیں عربی الفاظوں سمیت یاد کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان طلباء کرام نے، ہمارے درجہ ثانی الف کے طلباء کرام آپ دیکھیں کیسے ننھے ننھے طلباء کرام ہیں، ویسے بظاہر ان کی عمریں نہیں ہیں لیکن الحمدللہ انہوں نے کافی ٹائم سے تیاری کی ہے، انہوں نے 60 سے زیادہ احادیث مبارکہ یاد کی ہیں۔ اب یہ آپ کے سامنے انشاءاللہ مسابقے کی صورت کے اندر احادیث مبارکہ مختلف موضوعات پر جو بیان کی جائیں گی وہ سنائیں گے انشاءاللہ۔ یہ دونوں ٹیمیں باہم مشورہ کر سکتی ہیں، لیکن کسی بھی طالب علم کو جب آپ نے نومینیٹ کر لیا کہ یہ جواب دیں گے، اب اجازت نہیں ہوگی آپ کو مشورہ کرنے کی یا کسی کو لقمہ دینے کی۔ تو آپ یہ پہلے آپس میں مشورہ کر لیں اور پھر کسی کو خاص کریں کہ یہ آنسر دے گا، وہ جب جواب دے رہا ہو تو اب آپ کو لقمہ دینے کی، اب آپ کو بیچ میں بولنے کی اجازت، انٹرپٹ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو آپ پہلے مشورہ کر لیں، جس ٹاپک پر آپ سے حدیث مبارکہ معلوم کی جائے آپ وہ حدیث مبارکہ عربی میں سنائیں، اور ترجمہ آتا ہو تو وہ ترجمہ بھی سنا دیجئے گا۔ چلیں ثانیہ الف سے پہلا سوال کرتے ہیں۔ یہ بتائیے کیا اس امت کی مدد اس کے ضعیفوں یعنی کمزوروں کے سبب کی جاتی ہے؟ اس پر کوئی حدیث مبارکہ ہو تو وہ سنائیں۔ وعن مصعب بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ وعن مصعب بن سعد نبی رضی اللہ تعالی عنہ انه ظن ان له فضلا على من دونه من الصحابه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم انما ينصر الله هذه الامه بضعيفها بدعواتهم وصلاتهم واخلاصهم۔ حضرت مصعب بن سعد سے روایت ہے کہ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے گمان کیا ہے کہ زیادہ فضیلت والے ہیں اپنے سے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر، تو نبی کریم نے فرمایا اللہ پاک اس امت کی مدد فرماتا ہے اس کے کمزوروں سے، ان کی دعاؤں سے، ان کی اخلاص سے۔ ماشاءاللہ، حدیث مبارکہ متن یاد کرنا تو آپ نے بخوبی سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، ان طلباء کرام نے سند کے ساتھ حدیث پاک بیان کری۔ آپ کا جواب درست ہے،
درجہ ثانیہ با دوسرا سوال آپ سے، یہ بتائیے کہ اللہ پاک جسموں کو دیکھتا ہے یا دلوں کو؟ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا تمہاری جسموں کی طرف اور نہ ہی تمہاری صورتوں کی طرف، اور لیکن وہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کی طرف۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ درجہ ثانیہ الف، آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے صدقہ جاریہ کے بارے میں کوئی حدیث مبارکہ سنا ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا مات ابن آدم قطب عنہ عمله قتل عنہ عمله الا من ثلاث صدقۃ او جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواہ البخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن آدم کے مرنے کے بعد صرف 3 عمل ہیں جو اس کے جاری رہتے ہیں، صدقہ جاریہ، ایسا علم جو نفع دے، اور ایسی اولاد، ایسی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ تو آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ یہ بتائیے کہ اگر حسد جائز ہوتا تو کتنی چیزوں میں جائز ہوتا؟ اس بارے میں حدیث مبارکہ بتائیں۔ لا حسد الا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حکمت فهو يقضي بها ويعلمها۔ حسد جائز نہیں ہے مگر 2 چیزوں میں، ایک ایسا مرد جسے اللہ نے مال عطا کیا ہو بس وہ اسے خرچ کرتا ہو حیات کے مطابق حق میں، اور ایسا مرد جسے اللہ نے علم عطا کی، حکمت عطا کی ہو اور اس سے وہ سکھاتا ہو اور فیصلہ کرتا ہو۔ جی آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ اگلا سوال درجہ ثانیہ الف سے، یہ بتائیے حضور جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ عن زید بن عنقر رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے، اور ایسے دل سے جس کے اندر خوف نہ ہو، اور ایسے پیٹ سے جو نہ بھرے، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ کی جاتی ہو۔ درجہ ثانیہ با اگلا سوال، یہ بتائیے عذاب قبر کے بارے میں کوئی حدیث مبارکہ آپ کو یاد ہے؟ اگر یاد ہے تو وہ سنائیں۔ مر بقبرتين يعذبان انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان يمشي بالنميمة واما الاخر لا يستبرئ من بوله۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گزرے 2 قبروں کے پاس سے، تو ان پر عذاب ہو رہا تھا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان پر عذاب نہیں ہو رہا مگر کسی بڑی چیزوں میں۔ بہرحال پہلے پر عذاب ہو رہا ہے، وہ غیبت کرتا تھا، اور بہرحال دوسرے پر کہ وہ اپنے پیشاب کے چھٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ دوبارہ بتائیے، غیبت کے الفاظ ہیں یا چغلی؟ جی تھوڑا ڈاؤٹ کا شکار ہو گئے تھے۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ یہ بتائیے اگلا سوال درجہ ثانیہ الف، کس چیز کے سبب مسلمان قیامت کے دن روشن ہوں گے؟ ونبی هريرة رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان امتی یوم القیامت غرا محجلین من اثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک میری امت قیامت کے دن روشن سفید ہوگی وضو کے اثار کی وجہ سے، تم میں سے جس کو استطاعت ہو وہ اپنی روشنی کو طویل کرے تو چاہیے کہ وہ کرے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ اگلا سوال درجہ ثانیہ با، یہ بتائیے مسجد میں تھوکنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ البصاق فی المسجد خطیۃ وکفارتها دفنها، مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ دفن ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ اگلا سوال درجہ ثانیہ الف، یہ بتائیں مسجد کی خدمت کی کیا فضیلت ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان امرأة سوداء كانت تقوم المسجد فقدها فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فسأل عنها بعد ایام فقیل له انها ماتت فهل آذنتمونی فآتی قبرها فصلی علیها، کہ ایک
کاری عورت مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں دیکھا تھا. کچھ دنوں کے بعد اس کے متعلق پوچھا تو عرض کی کہ یا رسول اللہ اس کا انتقال ہو گیا. تو آپ نے فرمایا مجھے تم لوگوں نے خبر کیوں نہ دیا. اس کے بعد آپ کی قبر پر آئے, اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی. مسجد کی خدمت کرنے والی عورت کا واقعہ حدیث مبارکہ میں بیان کیا. آپ کا جواب درست ہے. دید درجہ ثانیہ بعد. اگلا سوال آپ سے ہے. اب تک دونوں ٹیمیں تمام سوالات کے جوابات صحیح دینے میں کامیاب ہو گئی ہیں. دیکھتے ہیں اگلے سوال درجہ ثانیہ بعد کیا جواب دیتے ہیں. جی, مسجد میں صبح و شام جانے کی کیا فضیلت ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غدا الى المسجد او راح اعد اللہ له فی الجنة نزلا كلما غدا او راح. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ثانیہ الف. اگلا سوال آپ سے ہے. یہ بتائیں سب سے اچھی اور سب سے بری جگہ کون سی ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها. اللہ پاک کے نزدیک سب سے اچھی جگہ شہروں میں مسجدیں ہیں, اور اللہ پاک کے نزدیک سب سے بری جگہ شہروں میں بازار ہیں. سبحان اللہ. آپ کا جواب درست ہے. یہ بتائیے آج جمعۃ المبارک کا دن تھا. اس جمعۃ المبارک کے دن میں آپ نے تیاری بھی کی ہوگی, تو یہ بتائیں جمعۃ المبارک کے دن کی کیا کوئی خاص فضیلت ہے؟ خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعۃ فیہ خلق آدم فیہ ادخل الجنۃ فیہ خرج منہا. آپ کا جواب درست ہے. اگلا سوال درجہ ثانیہ الف. یہ بتائیے سنت سے منہ موڑنے کی کیا وعید کوئی بیان کریں. حدیث مبارکہ میں جو بیان کی گئی ان انس رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من رغب عن سنتی فلیس منی. انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں. آپ کا جواب درست ہے. اگلا سوال درجہ ثانیہ با سے. یہ بتائیں پوری رات عبادت کرنا قدر مشکل ہے, کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ ہم بآسانی پوری رات عبادت کرنے کی فضیلت حاصل کر سکتے ہیں؟ من صلی العشاء فهو فی جماعت قام فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ. جو عشاء جماعت کے ساتھ پڑھے گویا کہ اس نے پوری رات عبادت کی, اور جو فجر جماعت کے ساتھ پڑھے گویا کہ اس نے پوری رات عبادت کی. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال درجہ ثانیہ الف. یہ بتائیے کیا نفل نماز گھر پر ادا کر سکتے ہیں؟ اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا. اور پڑھو تم نمازوں کو اپنے گھروں میں, نہ بناؤ گھروں کو قبرستان. آپ کا جواب درست ہے. اگلا سوال یہ بتائیں درجہ ثانیہ باب. امامت کی فضیلت اور اہمیت اس موضوع پر کوئی حدیث مبارکہ سنائیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلون لکم فإن اصابوا فلکم وإن اخطأوا فلکم وعلیہم. ترجمہ سنا سکتے ہیں آپ میں سے کوئی یہ حدیث مبارکہ جو نور الحسن نے پڑھی ہے؟ وہ ہمیں نماز پڑھاتے ہیں, بس اگر انہوں نے درست پڑھائی تو ہمارے لیے اجر ہے, اور اگر انہوں نے غلط کی تو ہمارے لیے اجر ہے اور ان پر وبال ہے. با جماعت نماز پڑھنے میں ایک آسانی یہ ہے کہ امام صاحب کی نماز اگر درست ہو تو وہ آپ کی طرف سے بھی درست ہو جائے گی. اگر امام صاحب نے کوئی غلطی کری تو وہ ان پر ہے اور آپ کی نماز ادا ہو جائے گی. یہ مفہوم تھا حدیث مبارکہ کا. آپ کا جواب درست ہے. اب تک دونوں ٹیمیں ماشاءاللہ جتنے بھی سوالات کیے گئے ہیں تمام کے جوابات صحیح دینے میں کامیاب ہو گئی ہیں. اگلا سوال درجہ ثانیہ الف سے. یہ بتائیے حضور جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کے دوران کس چیز سے منع فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نہی عن القصر فی الصلاۃ. نبی کریم نے فرمایا ہمیں نماز میں قصر سے منع کیا گیا ہے. جو نماز میں ہوں گے اسے کیا کرنا چاہیے؟ درجہ ثانیہ با. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذا نعس احدکم فی الصلاۃ فلینم حتی یعلم ما یقرأ. جب کوئی نماز میں ہوں گے تم میں سے کوئی ایک نماز میں ہوں گے پس اس کو چاہیے کہ وہ سو جائے یہاں تک کہ وہ جان لے جو وہ پڑھ رہا ہے. جواب درست ہے. اگلا سوال درجہ ثانیہ الف. یہ بتائیے مانگنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. کہ تم میں سے کوئی سوال کرتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ پاک سے ملاقات کرے گا
کہ اس کے اس حال میں کہ اس کے چہرے کی جلد نہیں ہوگی۔ اللہ اللہ۔ ثانیہ بات، کیا جمعے کے دوران خطبہ جب امام صاحب دے رہے ہوں اس وقت بات کرنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والامام يخطب فقد لغوت۔ ترجمہ، جب تو کہے اپنے دوست سے جمعہ کے دن چپ ہو جا اور اس حال میں کہ امام خطبہ دے رہا ہو، پس تو نے فضول بات کی۔ اگلا سوال درجہ ثانیہ الف سے، یہ بتائیے کہ کامیاب شخص کون؟ قد افلح من اسلم ورزق له کفافا وقنعه اللہ بما آتاه۔ درجہ ثانیہ الف، اب تک نہ ثانیہ الف کوئی غلطی کر رہے ہیں نہ ثانیہ با کوئی غلطی کر رہے ہیں، سوالات ختم ہونے کے قریب ہیں۔ دیکھتے ہیں اس سوال کا جواب ثانیہ الف والے دوبارہ سے درست دے کر مقابلے کو آگے بڑھاتے ہیں یا غلطی کر کے درجہ ثانیہ با کو جیتنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ جی اگلا سوال یہ بتائیے، کیا اللہ کی راہ میں دینے سے، صدقہ کرنے سے مال کم ہو جاتا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ۔ صدقہ مال میں کچھ کمی نہیں کرتا، اور جو اللہ پاک بندے کی عزت کو زیادہ ہی فرماتا ہے معاف کرنے کے سبب، اور جو اللہ پاک کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ پاک اس کا مرتبہ ہی بلند فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں ماشاءاللہ یہ حدیث مبارکہ عربی میں یاد کر آئے ہیں، اس کے پیچھے ایک محنت ہے۔ ہم اردو میں ہمارے لیے یاد کرنا کتنا مشکل ہے یہ ہم بخوبی جانتے ہیں۔ یہ طلبہ کرام ابھی صرف سیکنڈ کلاس کے ہیں، بٹ اونلی جسٹ دے آر ناٹ ریڈنگ، دے ہیو میمورائزڈ کمپلیٹلی۔ الحمدللہ میرے خیال سے 15-16 سوالات یہ تمام جوابات یہ صحیح دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور عربی متن کے ساتھ سنا رہے ہیں۔ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے میں کہتا ہوں ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو عالم باعمل، سنتوں کا پیکر اور مخلص مبلغ بنا کر دین اسلام کی تعلیمات مزید پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا سوال درجہ ثانیہ با، یہ بتائیے تنگ دست کو مہلت دینے کی کیا فضیلت ہے؟ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اور جو آسانی کرے تنگ دست پر اللہ اس کے لیے آسانی کرے گا دنیا اور آخرت میں۔ درجہ ثانیہ الف، قرض میں نرمی کی فضیلت بیان کریں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم قال کان رجل یداعی الناس فکان یقول لفتاه اذا اتیت معسرا فتجاوز عنه والله يتجاوز عنا فلقي الله فتجاوز عنه۔ حضرت نبی ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی کریم نے فرمایا ایک شخص ہے جو لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، اور اپنے بیٹے کو کہا کرتا تھا کہ جب تیرے پاس تندرست آیا تو اس پر تو اسے درگزر کر، ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک ہم سے درگزر کرے۔ جب اس نے اللہ پاک سے ملاقات کی تو اللہ پاک نے اسے معاف کر دیا۔ درجہ ثانیہ با، یہ بتائیے کیا ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کر سکتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ نہا ان یبال فی الماء الراکد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک منع کیا گیا ہے کہ پیشاب کیا جائے ٹھہرے ہوئے پانی میں۔ جی اسلام نظافت کو پسند فرماتا ہے، طہارت کو پسند فرماتا ہے، پاکیزہ رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ دونوں ٹیموں نے بہترین تیاری کری کہ 15 سوالات کے اندر ابھی تک کوئی غلطی نہیں ہے۔ اب ہم اس مقابلے کو انشاءاللہ انڈیویجول لے کر جائیں گے۔ اسے آپ بآسان دوسرے الفاظوں کے اندر یہ کہہ سکتے ہیں سفر ہے مگر اکیلے۔ ماشاءاللہ ہمارے اس مقابلے کے اندر دونوں ٹیمیں اب تک کوئی غلطی نہیں کر رہی۔ اب دیکھتے ہیں کہ جس طرح ان کی اجتماعی طور پر تیاری ہے کہ انفرادی طور پر بھی اس طرح تیاری ہے یا نہیں۔ تو اس سیگمنٹ کے اندر آپ پہلے ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہ جو سوال کیا جائے گا اس کا جواب ہماری ٹیم میں سے یہ دیں گے۔ جب آپ ڈیسائیڈ کر لیں گے اس سوال کا جواب دینے کے بعد اب ان کی باری جب تک نہیں آئے گی جب تک تمام ٹیم ممبرز ایک ایک جواب دینے میں کامیاب نہ ہو جائیں۔ یہی سلسلہ دوسری ٹیم کے ساتھ بھی ہوگا، ان سے بھی انڈیویجولی ایک سوالات تمام ممبر سے کیے جائیں گے۔ پھر ان سوالوں کے بعد اگر پھر بھی مقابلہ برابری کی طرف جاتا ہے تو پھر انشاءاللہ سوالات کے اندر مزید اضافہ کیا جائے گا۔ جی ثانیہ الف، سب سے پہلے سوال کا جواب کسے آپ نومینیٹ کر رہے ہیں کہ وہ جواب دیں؟ درجہ ثانیہ الف سے حارث، یہ سوال آپ بتائیے کہ امام سے آگے نکل جانے پر کوئی وعید آپ کو یاد ہے؟
نبی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما یخشى احدکم اذا رفع راسه قبل الامام ان یجعل اللہ راسه راس حمار او یجعل اللہ صورته صورت حمار. ابو ہریرہ سے روایت ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سر اپنے امام سے پہلے اٹھائے تو اللہ پاک اس کے سر کو گدھے کا سر جیسا بنا دے گا یا اس کی صورت کو گدھے کی صورت جیسی بنا دے گا. اگلا سوال درجہ ثانیہ با سے. جی ثانیہ با آپ وسیل آپ دیں گے جواب. جی آپ سے پہلا سوال یہ ہے، یہ بتائیے قیامت کے دن مؤذنین کی کیا شان ہوگی؟ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامت. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مؤذنین قیامت کے دن لمبی گردنوں والے ہوں گے. آج اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی طرف بلانے والے اگرچہ بظاہر لوگوں میں وہ اعلیٰ تصور نہیں کیے جا رہے ہوں جو مالدار کیے جاتے ہیں، لیکن کل بروز قیامت ان کا مرتبہ کئی لوگوں سے افضل و اعلیٰ ہوگا. آپ کا جواب درست ہے. جی ثانیہ الف. اب آپ کی طرف سے کون جواب دے گا؟ حمزہ. جی حمزہ یہ بتائیے مسجد میں اپنی گمشدہ چیز ڈھونڈنا کیسا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رجلا نشد فی المسجد کہ ایک شخص مسجد میں اپنی گمشدہ چیز ڈھونڈ رہا تھا. فقال اس نے کہا من رأى الجمل الاحمر کیا کسی نے میرا سرخ اونٹ دیکھا ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا وجدت انما بنیت المساجد لما بنیت له کہ وہ تجھے نہ ملے بے شک مساجدیں اس لیے تعمیر نہیں کی گئی ہیں. درجہ ثانیہ با. جی آپ کی طرف سے اب کون جواب دے گا؟ بلال بھائی. جی محمد بلال اگلا سوال آپ سے. یہ بتائیں جو نماز کے وقت میں سو جاتا ہے اس کے بارے میں حدیث شریف میں کیا آیا ہے؟ ذکر عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجل نام لیلۃ حتی اصبح قال ذاک رجل بال الشیطان فی اذنیہ او قال فی اذنہ. ایسا مرد وہ ہے جس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا. لگتا ہے دونوں ٹیموں کی انفرادی طور پر بھی تیاری کافی مضبوط ہے. جی اب کون جواب دے گا؟ زنین رضا. اگلا سوال آپ سے ہے، یہ بتائیے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے؟ حدیث مبارکہ کو مکمل کریں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ فالید العلیٰ ہی المنفقۃ والسفلیٰ ہی السائلۃ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، بس اوپر والا ہاتھ خرچ کرنے والا ہے، نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہے. سبحان اللہ. اوپر والا ہاتھ خرچ کرنے والا ہے، نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے ہاتھوں کو اوپر والا ہاتھ رکھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے. آپ کا جواب درست ہے. جی درجہ ثانیہ با انڈیویجولی طور پر بھی کافی بہتر انداز سے تیاری کر آئیں. جی نور الحسن اگلا سوال آپ سے ہے، یہ بتائیے اعمال کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیت وفی روایت انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا یصیبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ. بے شک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور روایت میں ہے بے شک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، پس جس نے ہجرت کی نیت کی پس کسی نے نیت کی ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف تو وہ پالے گا، اور جس نے نیت کی عورت کی طرف نکاح کرنے کی تو بس اس کی ہجرت اس کی طرف ہے جس کی طرف اس نے. جی ہاں حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی ہوگی اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. جس کی ہجرت عورت کو پانے کے لیے یا دنیا کو پانے کے لیے اس کے لیے اسی کے مطابق معاملہ ہوگا. آپ کا جواب درست ہے. اگلا سوال درجہ ثانیہ الف. جی کون جواب دیں گے؟ اب صرف 2 طلبہ کرام رہ گئے، حسان تقی. جی حسان جواب دیں گے. آپ سے سوال یہ ہے مسواک کرنے کے کوئی 2 فائدے بتائیں. السواک مطہرۃ للفم مرضات للرمی للربی. مسواک کرنے سے منہ پاکیزہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. جی 2 طلبہ کرام رہ گئے ہیں، سوالات بھی بس تقریباً مکمل ہو چکے ہیں. دونوں ٹیمیں لگ نہیں رہا کہ بآسانی دوسرے کو جیتنے دیں گی. یہ بتائیے
اذان سن کر شیطان کو کیا ہوتا ہے، اس بارے میں حدیث مبارکہ سنا ہے۔ ان الشیطان اذا سمع النداء بالصلاۃ ذهب حتى يكون مکان الروحا، جب شیطان سنتا ہے اذان کی نماز کے لیے تو وہ بھاگ جاتا ہے مکان، یہاں تک کہ مکان روحا پہنچ جاتا ہے۔ ایک رہ گئے ہیں تقی، دیکھتے ہیں یہ اپنی ٹیم کو دوبارہ جیت کے قریب لے کر جاتے ہیں یا ہار سے ہمکنار کرتے ہیں۔ جی تقی، آپ سے سوال یہ بتائیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اللہ پاک کی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ پاک ایک ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا اور حج کرنا۔ آخری طالب علم محمد حنین، نماز میں ادھر ادھر دیکھنا کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سالت التفات فقال هو اختلاس للشیطانی۔ آپ ترجمہ سنا دیں اگر ترجمہ یاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ادھر ادھر نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ خلل ہے جو شیطان ڈالتا ہے، یہ خلل ہے جو شیطان ڈالتا ہے بندے کی نماز میں۔ عربی میں سنا ہے۔ اب مقابلے کو اختتام کی جانب بھی لانا ہے۔ حدیث مبارکہ عربی میں سنا ہے۔ سالت التفات فی الصلاۃ وہو اختلاس للشیطانی، اختلاس بہت اچھے انداز میں تیاری تھی ثانیہ با، تقریباً پہلا سیگمنٹ تمام سوالات کے جوابات درست انداز میں دیے، اور انفرادی طور پر سوالات درجہ ثانیہ الف سے مکمل ہو چکے تھے، لیکن ثانیہ با کے تمام طلبہ کرام نے جواب درست دیے۔ آخری سوال مشکل ثابت ہوا، وہ جواب دینے میں کامیاب نہیں ہو سکے، تو لہذا درجہ ثانیہ الف اس مقابلے کو جیت گئی ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کس بہترین انداز کے اندر تقریباً 50 سے زیادہ احادیث مبارکہ الحمدللہ اس ایک نشست کے اندر آپ نے صرف ترجمہ نہیں، عربی عبارت بھی آپ نے سنی حدیث مبارکہ، اور بعض طلبہ کرام نے سند کے ساتھ احادیث مبارکہ کو یاد کیا۔ اب کوئی نہ کوئی تو آگے بڑھ جاتا ہے، کوئی رہ جاتا ہے، کوئی بات نہیں، اس طرح کے مقابلے زندگی میں بار بار آتے رہیں گے۔ آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، مزید بہتر سے بہترین انداز میں تیاری کر کے تشریف لانا ہے۔ ماشاءاللہ سے ثانیہ با کی تیاری کافی شاندار تھی، تو لیکن آخری سوال کے جواب پر یہ تھوڑا سا رہ گئے، لہذا ثانیہ الف والوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ ماشاءاللہ آپ لوگ اس مقابلے کو جیتنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارا یہ یوم صدیق اکبر کے سلسلے میں ہونے والا پروگرام اختتام پذیر ہوا، اور آخر میں طلبہ کرام کے لیے تحائف کا سلسلہ ہے۔ جو طلبہ کرام نے اس کمپٹیشن میں حصہ لیا، اللہ پاک ان کو دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرمائے، اور جن کی کوششیں تھیں ماشاءاللہ انہوں نے اس کمپٹیشن میں انشاءاللہ تحائف کے حقدار بنے۔ باقی جو ہار گئی ٹیم وہ ہارے نہیں، بالکل ہی نہ ہار جائے، بلکہ ان کی کوششیں اللہ نے چاہا یہ قبول ہوں گی۔ کیوں نہیں ہوں گی قبول کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام پر آپ یہاں جمع ہوئے، اور بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی محبت میں آپ نے یہ ساری کوششیں کی، اور تقریباً پورا ہی مہینہ ماشاءاللہ طلبہ کرام نے تیاری کی، اور اس تیاری کے نتیجے میں آج ہمارا یہ سلسلہ ہوا۔ آپ لوگ کوششیں نہ کرتے، آپ لوگ تعاون نہ کرتے تو یہ پروگرام کبھی بھی ہو نہیں سکتا تھا۔ تو ماشاءاللہ آپ کا بھی تہہ دل سے شکریہ ہے کہ آپ سب نے مل کر تعاون کیا اور ہمارا یہ سلسلہ مکمل ہوا۔ ساتھ میں اساتذہ کرام کا بھی شکر گزار ہوں کہ ان کی مہربانی ہے تشریف لائے، مصروفیات ہیں ان کی، اور ان کی کرم نوازی ہے کہ انہوں نے وقت عطا فرمایا۔ اساتذہ کرام کا بھی دل خوش ہوا آپ کی تیاری دیکھ کر کہ بہت شاندار تیاری ہے، بالخصوص فیضان حدیث والے سلسلے میں تو مزہ ہی آ گیا ماشاءاللہ۔ تو اللہ پاک آپ کو دنیا جہان کی بھلائیاں نصیب کرے، مزید علم میں برکتیں آپ کو عطا فرمائے،
بلا تاخیر انشاءاللہ اب تحفوں کا سلسلہ ہم شروع کریں گے. تو درجہ رابع کے طلبہ کرام تشریف لائیں, ان سے ہمارے استاذ العلماء مولانا سجاد مدنی صاحب سے تحفہ وصول کریں. ان طلبہ کرام کے لیے ہم نے ماشاءاللہ یہ شیلڈ کا بھی سلسلہ کیا ہے, یہ یادگار رہے گی, جب جب اس پر نظر پڑے گی ان کو یہ فیضان علم سلسلہ یاد رہے گا. یہ بھی ماشاءاللہ قبول کریں, ماشاءاللہ آتے جائیں قبول کرتے جائیں. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. ارے مبارک مبارک مبارک. اور ہدایت کی بخشش کا پہلا حصہ طلبہ کرام کو یاد کرنا تھا, تو یہ کافی مشکل ٹاسک تھا اور مجھے اس میں تھا کہ کیسے یاد ہوگی, لیکن ماشاءاللہ طلبہ کرام نے یاد کی اور ثابت کیا کہ یہ کسی بھی طرح کی مشکل صورت حال ہو اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے. فیضان ہدایت کی بخشش ماشاءاللہ. یاد رہے گا. احسن اتاری, انہوں نے ماشاءاللہ بہت سارے کلام یاد کیے اور بس چونکہ ٹیم ہے وہ ٹیم جیت نہیں پائی. حسان تفل لیتے جاؤ, یہاں سے آتے جاؤ, ایسے آؤ ماشاءاللہ, آ جاؤ. چلو چلو تقیم آ جاؤ. تو جن درجات نے کمپٹیشن میں حصہ لیا اور وہ درجات جیتے, تو جو اس درجے کے مولے میں درجہ تھے ان کے لیے بھی ہم نے تحفہ کا یہ اہتمام کیا. تو پہلے ہوا تھا سلسلہ فیضان علم. فیضان علم کے تحفے کے لیے ہم اپنے جامعۃ المدینہ کے مہمان استاد صاحب ہیں مولانا زہیب مدنی صاحب, ماشاءاللہ استاذ العلماء, ان کے ذریعے ہم یہ تحفہ دلواتے ہیں. فیضان علم سلسلہ جیتنے والے درجے کے جو مولے میں درجہ ہیں استاد سجاد صاحب, ان کو ہمارا فیضان ہدایت کی بخشش درجہ ثالثہ الف کے مولے میں درجہ کے لیے فیضان ہدایت کی بخشش جیتنے کی خوشی میں یہ تحفہ پیش کیا جا رہا ہے. یہ دیں گے ہمارے استاد اسد صاحب, جامعۃ المدینہ آفندی ٹاؤن سے تشریف لائیں. ہمارا فیضان حدیث اور اس سلسلے کے جو درجے کے ونر جو استاد صاحب ہیں وہ ہے ہمارے اویس مدنی صاحب, اور جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ لطیف آباد نمبر 4 سے آئے ہوئے ہمارے استاد توقیر صاحب, ناظم جامعہ بھی ہیں, استاد بھی ہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ. ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آخر میں جہاں طلبہ کرام نے تیاری کی وہاں ساتھ ساتھ جو آپ کے جو پورے سلسلے کی میزبانی کر رہے تھے, تو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے بالکل تیاری نہیں کی اور آ کر بیٹھے, بلکہ پورے مہینے انہوں نے بھی تیاری کی. حتیٰ کہ استاد صاحب نے احادیث مبارکہ کی تیاری کی, فیضان ہدایت کی بخشش بھی آپ نے دیکھی, ہدایت کی بخشش کو بھی آپ نے دیکھا, اور سوال جواب کے بھی سارے ایک پورا انہوں نے ایک شیڈول بنایا, اور پورے مہینے میں ہماری بار بار ان سے مشاورت ہوتی رہی. یوں سمجھ لیجیے ایک طرف آپ سب کی محنت ہے اور ایک طرف استاد صاحب کی محنت ہے, تو استاد صاحب کو کیسے چھوڑ سکتے تھے. تو استاد صاحب کے لیے بھی تحفہ ہے ماشاءاللہ, اور یہ ہمارے دیں گے استاد سجاد صاحب. خامسہ راہ علم, خامسہ والے جلدی 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 جلدی. فیضان راہ علم, راہ جلدی جلدی آ جائیں. ثانیہ با اور کون رہ گیا. پھر میں سارے پروگرام کو یادگار بنانے کے لیے ہمارے ابن دلشاد حسن اتاری کے لیے بھی تحفہ ہے, یہ آپ قبول کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلبہ نے محنت کی,
آپ نے محنت کی اور آپ نے تیاری کی، مقابلے میں حصہ لیا، استاد صاحب نے، عزیر صاحب نے اس کی تیاری کی اور آپ کو کروائی، یہ سب بیان ہو گیا، لیکن اصل کام کس کا ہے؟ اصل کریڈٹ کس کا ہے؟ یہ صرف 2-4 دن کی بات نہیں، یہ مہینوں کی بات ہے، اور استاد صاحب اس کے لیے سال بھر کوششیں کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، سوالات تیار کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے جو اتنا سارا خرچ کا معاملات ہے یہ بھی یہی برداشت کرتے ہیں۔ یہاں جو اس وقت رونق لگی ہے، جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ یوم منایا جا رہا ہے، جو کہ انبیاء اور رسول کے بعد اور کروبین کے بعد جمیع مخلوقات الہیہ میں سب سے افضل ہیں، جو سارے انبیاء کرام کے زمین پر نائب اول ہیں، امامت کبریٰ میں جو امام اول ہیں، آج جو ان کی یاد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ ساری کی ساری برکتیں، یہ سارا کا سارا کردار اور ساری اہمیت اور سارا استاد عدنان صاحب کے لیے آپ نے ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے، اور آپ نے ان کے اس مشن کو جاری بھی رکھنا ہے۔ اگر آپ اپنی تعلیم میں، اپنی پڑھائی میں سستی کریں گے، کمزور ہو جائیں گے، غفلت کا شکار ہو جائیں گے، نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنا وقت ضائع کریں گے، یا فضول کاموں کے اندر اپنے وقت کو صرف کریں گے، تو کل آپ کو کوئی استاد نہیں کہے گا، کل آپ اس طرح کے کام نہیں کریں گے، کل آپ کی وجہ سے اس طرح کے پروگرام ارینج نہیں ہوں گے اگر آپ نے آج سستی کی۔ اور خاص طور پر عبادات پر توجہ دیں، آپ نماز، روزہ، جو بھی عبادت آپ پر ضروری ہیں ان پر توجہ دیں، اس میں غفلت نہ ہو، اور استاد صاحب کے لیے دن رات دعائیں کریں اور اپنے ماں باپ کی دعائیں بھی لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ۔